اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ایک حدیث مبارکہ جس کو حدیث سل کہا جاتا ہے، صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کے ساتھ گزاری صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کا پانی اور دیگر جو ضروریات تھیں وہ میں لے کر حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مانگ۔ ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد علماء کی یہاں رک جاتی ہے، باقی حدیث بیان نہیں کرتی۔ تمام مکاتب فکر کا ایک مسئلہ ہے، کسی ایک کا نہیں ہے۔ اپنی بھی غلطی کو ماننا چاہیے اگر دوسرے کی نشاندہی کرنی ہے تو۔ جب ان پر کوئی دوسرا بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے آدھی بات بتائی ہے، یا یہ فلاں کے لیے تھی انہوں نے مجھ پر لگا دی ہے، لیکن اپنی بات ثابت کرنے کے لیے خود بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ آدھی بات بتاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ جو ہے اصل میں بات یوں ہے۔ اچھا، اتنی سی حدیث جتنی میں نے بیان کی ہے، اسے اگر آپ سنیں تو آپ کو اس کا ایک ذہن میں ایک مفہوم آئے گا کہ مطلب کیا ہے اس ساری بات کا۔ اب ذرا باقی سنیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے یہ جو مفہوم اس وقت ذہن میں آیا ہے آپ کے وہ بدلتا ہے۔ تو بات ہمیشہ پوری کرنی چاہیے۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں نا، جس کا ساتھ ہے پھر اس کا ساتھ بھی آپ کی کیسے سوچ بدلتا ہے۔ انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مرضی مانگ لیتے، ساری دنیا مانگ لیتے، مانگا کیا؟ اچھا، اس میں ایک اور نقطہ دیکھیں آپ، جنت میں آپ کی رفاقت، یہ ایک بات نہیں ہے، یعنی ایک جملے میں جنت بھی مانگ لی اور آپ کی رفاقت بھی مانگ لی۔ وہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قصہ منسوب ہے، آپ کو میں کئی بار پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ منسوب ہے، میں وہاں کہتا ہوں جہاں مجھے اس کی سند کا مجھے حتمی طور پہ پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ بہت بوڑھا آدمی تھا، بیمار تھا، اندھا تھا۔ اس نے کہا جی میرے لیے دعا، تو آگے سے جواب یہ آیا کہ کوئی ایک دعا جو مانگنی ہے بتا دے، وہ تیری قبول ہو جائے گی۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور کہنا لگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں علیہ السلام، آپ یہ میرے لیے دعا کریں کہ میں صحت کی حالت میں اپنی گود میں اپنے پوتوں کو کھیلتا دیکھوں۔ اللہ اکبر، جب ایک جملہ نہیں ہے، صحت مانگ لی، دیکھوں، آنکھیں مانگ لی، پوتوں کو کھیلتا دیکھوں، زندگی مانگ لی۔ جامع دعا ہے نا، ہم لوگوں کو عادت ہے آدھا گھنٹہ یہ تو ہمارے صحابہ کرام سے دیکھیں، قرآن مجید سے جو ہمیں دعائیں ملتی ہیں ان کو دیکھیں، یہ سب جامع دعائیں ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ادھر بھی حسنہ چاہیے، ادھر بھی حسنہ چاہیے۔ تو حسنہ ادھر کیا ہے؟ سبھی کچھ مانگ لیا، اور ادھر حسنہ کیا ہے؟ سبھی کچھ مانگ لیا۔ تو آپ نے کہا میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آپ نے پوچھا اس کے سوا کچھ اور؟ اچھا، ہمارے کچھ علماء اس جملے پہ رک جاتے ہیں کہ جنت میں آپ کی رفاقت، تو اس کے سوا کچھ اور؟ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میرا مدعا یہی ہے۔ اب ابھی تک آپ کے ذہن میں جو بن رہی ہے بات، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سے وہ بات بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ آپ نے جواب دیا تو پھر تم کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ بدلی ہے چیز پھر، پہلے کیا خیال آ رہا تھا؟ مانگ، جنت بھی مانگ لی تو جنت دے رہے ہیں آپ، رفاقت مانگ لی، رفاقت دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جواب کیا ملا؟ کثرت سجود سے میری مدد کر۔ یہ جملہ کوئی نہیں بولتا، کیونکہ ہمیں تو اس کے بغیر وہ شارٹ کٹ چاہیے نا، ڈائریکٹ سسٹم چاہیے۔ جتنے بھی معجزات اور اب کرامات، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ کے بعد اب کرامات جو بزرگان دین سے ہوتی، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی سبب لازمی ہوتا ہے۔
جو لوگ تھوڑا سا یہاں تک بیان نہیں کرتے، اوپر تک بیان کرتے ہیں، پھر وہ اپنی بات کو مضبوط ثابت کرنے کے لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی شخصیت ہے آپ جانتے ہیں، اور ملا علی قاری الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح بیان کرتے ہیں، دیکھیں انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ ایک تو ہم پہلے کام کیا کر رہے ہیں کہ اصل بات آدھی بیان کر رہے ہیں، پوری نہیں کر رہے ہیں۔ دوسرا اب ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑے محقق نے ایک بات کہی اور کسی دوسری جگہ اسی سے متعلق کوئی دوسری بات کہی، وہ دوسری بات کو ہم چھپا گئے اور اس بات کو ہم نے اٹھا لیا اور ہم نے کہا دیکھو یہ انہوں نے کہا ہے۔ اس سے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ بگاڑ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری سوچ میں صرف اور صرف انتظار کرنا پیدا ہو جاتا ہے، اس کو پھر ہمارے کچھ شعراء حضرات خوب ہوا دیتے ہیں۔ مثلا آپ نے بھی بڑا سنا ہوگا، بڑی مشہور ہمارے یہاں شوق سے پڑھی جاتی ہے، ایک وہ کلام ہے، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ یا ایک اور بڑا مشہور ہے، وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کچھ، اٹھ گئی ایک نظر، اس طرح کا کوئی مصرع ہے کچھ ہے جی، ہاں اس طرح کے اشعار۔ یہ جو اشعار ہیں یہ اللہ کی جو حکم ہے، احکامات ہیں ان کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کی تلقین کی ہے، آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ بھی تمہیں یہ سب کچھ ملے گا اگر تم یہ کرو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عمل کر کے دکھایا۔ پچھلے دنوں کسی نے یہاں پہ ایک صاحب ہیں، وہ بڑے مشہور کوئی اسلامی پروگرام کرتے ہیں مختلف ٹی وی پہ چینلز پہ، انہوں نے جناب ولی بڑے جوش میں آ کے کہا جی سارے ان مسائل کا حل ایک ہی ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں لفظ نہیں، کہ تمام جو سربراہان ہیں مملکت اسلامی ممالک کے وہ سارے کا سارے جائیں روزہ مبارک کے اندر جا کے بیٹھ جائیں بس۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے بات۔ بدر میں فرشتے آئے تھے، 1000 سے زیادہ کا لشکر ہے، ادھر سے 313، لیکن ایمان کی حالت میں کھڑے ہوئے مدد آئی۔ اگر یہی ہمارے دین کا سبق ہوتا صحابہ کرام بیٹھ جاتے، ان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حالت میں موجود تھے، سارے بیٹھ جاتے، وہی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے، بدر میں سب تباہ و برباد ہو جاتا۔ اللہ کر سکتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دعا کر دیتے، ہاتھ اٹھا دیتے تو یہ لازمی ہو جاتا، ہمارا ایمان ہے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ آپ نے کیا سبق دیا؟ کھڑے ہو جاؤ۔ احد میں کیا ہوا؟ کھڑے ہو جاؤ۔ چھوٹی سی اجتہادی غلطی کی وجہ سے وقتی طور پہ ہمیں نقصان ہوا، پھر اکٹھے ہوئے، کھڑے ہو گئے، اللہ نے فتح دی۔ اس عمل کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے جسم مبارک سے خون بہا، نہ آتے مسجد نبی میں سارے بیٹھتے، اللہ سے دعا کرتے، نبی ہاتھ اٹھاتے تو کیسے ہو سکتا کہ دعا قبول نہ ہو، وہ بھی جو کہ اللہ کا حبیب ہے، لیکن نہیں، کیونکہ امت کو یہ بتانا ہے کہ بھائی یہاں پر کام کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ ویسے ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، یاد آ گیا مجھے، میں نے جو سنا تھا وہ یہ تھا، وہ بھی ٹھیک ہے جو آپ فرما رہے ہیں، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بڑے سے بڑا اللہ کا ولی اپنے نبی کی برابری تو نہیں کر سکتا نا۔ اگر اللہ کے ولی کی نگاہ میں یہ تاثیر ہے تو اس کے نبی کی نگاہ میں کیا تاثیر ہوگی؟ لیکن اس نگاہ نے سب پہ کیا فوری اثر کیا؟ ابو بکر پہ فوری کیا، علی پہ فوری کیا، ام المومنین خدیجہ پہ فوری کیا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خالد بن ولید پہ بعد میں کیا، ابو جہل پہ کیا ہی نہیں، ابو لہب پہ کیا ہی نہیں۔ اور وہ ہمارے ہاں سیرت النبی میں اکثر ایک روایت بیان کی جاتی ہے، ویسے وہ روایت جو ہے وہ درست نہیں ہے، وہ روایت جو ہے صحیح یا حسن یا متواتر نہیں ہے، لیکن چلے میں بیان کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ ان 2 عمروں میں سے ایک کا مجھے ساتھ دے دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین ہم سے، ہمارا رب ہم سے، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے عمل مانگتا ہے، اور ہمیں تلقین کیا کی جاتی ہے؟ بیٹھو۔ ایسے نہیں ہوتا، سبب چاہیے، یہ عالم اسباب ہے۔ اگر چند باتیں اس عالم اسباب میں سبب کے بغیر ہوئی ہیں تو وہ چند ہیں، وہ اصول نہیں ہیں، وہ کلیہ نہیں ہیں، مگر ہم نے اس بات کو پکڑ لیا۔ ہمیں پیر و مرشد بھی وہ چاہیے جس کے پاس ہم بیٹھیں
ایسے کر کے دیکھے سب کم ہو جائے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. بڑی خوبصورت کسی نے پوسٹ مجھے کبھی بھیجی تھی، 2-3 دفعہ میں شیئر کر چکا ہوں فیس بک پہ بھی اور واٹس ایپ پہ بھی. کامل کی تلاش میں ہیں عمل سے بیزار لوگ، ساری عمر یہ انتظار ہی کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے آدھی آدھی چیزیں بیان کر کے اپنے اپنے چیزیں اپنی جو بھی سوچ ہے اس کو جب آپ سامنے لے کے آتے ہیں تو اس سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عمل سے دور ہو جاتے ہیں. ہمارے اولیاء نے بھی عمل سے جو ہے وہ جی نہیں چرایا، جہاں جس طرح کی ضرورت پڑی وہاں اس طرح سے آگے بڑھے. جیسے کسی نے کہا کہ جی یہ جو آپ بڑے اولیاء باتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ولی، ان میں سے کیا کبھی کسی نے جہاد کیا؟ بالکل کیا، بے تحاشا اولیاء نے کیا. خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال ہے جو کہ کتب میں ملتا ہے. وہ یہ ملتا ہے کہ منگولوں کا، تاتاریوں کا لشکر آ رہا تھا، 3 دن آپ نے اپنی کرامت سے اس کو روکے رکھا. تیسرے دن ان پہ یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ یہ تو اب امر ربی ہے. تو پھر اب جب پتہ چل گیا امر ربی ہے، خانقاہ کا دروازہ بند کرتے، مریدوں کو پکڑتے، سارے اپنے بستر بسلے جو ہیں وہ بغلوں میں دباتے، وہاں سے نکل جاتے. پتہ تو چل گیا کہ امر ربی ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے مریدوں کے ساتھ اپنے جسم پہ تلواریں سجائی، باہر نکلے، جہاد میں حصہ لیا، شہید ہوئے اپنے مریدوں کے ساتھ، یہ جان لینے کے باوجود کہ اب یہاں پہ تباہی جو ہے وہ مقدر ہے. عمل. بہت بڑی ایک ہستی حضرت ابو اسماعیل عبداللہ ابن محمد الانصاری الحروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی تقریباً 1000 سال سے اوپر یا 1000 سال ہو گیا ان کو اگر مجھے صحیح یاد ہے. تو آپ فقہ الحنبلیہ کے فقہا میں سے ہیں، مفسر قرآن ہیں، صوفی ہیں، اور ایسے شیخ الاسلام ہیں کہ جن کو ائمہ کے درجے کے لوگوں نے شیخ الاسلام مانا ہے. میں نے، آپ نے نہیں. آپ میں سے کوئی جو ہے کسی کا معتقد ہے، کہتا ہے کہ جی میرا شیخ الاسلام ہے، یہ نہیں کہہ رہا میں. ائمہ کے درجے کے لوگوں نے شیخ الاسلام مانا، کئی محدثین نے آپ کو شیخ الاسلام مانا. آپ نے تزکیہ پہ ایک کتاب لی، منازل السائرین. اب جو اصل کتابیں وہ ہمارے یہاں ملتی نہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں جو کتابیں ملتی ہیں وہ ملتی ہیں جس میں خوب قصے کرامتیں ہوں، بابا جی ہوا میں اڑتے ہوں، بابا جی پانی پہ چلتے ہوں، بابا جی ایسے کر کے گھور کے دیکھیں پورا شہر تباہ ہو جائے. ہمارے یہاں تو ہم ایسی قصے پڑھتے ہیں نا، ایسی کتابیں لکھتے ہیں. ایسا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوا. جہاد کے معاملے میں بھی ہوا. اسکندریہ مصر میں ایک شہر ہے، اسکندریہ، اس کا نام اسکندر کی وجہ سے پڑا. لوگ اس کو اسکندر اعظم کہتے ہیں، میں اسے اسکندر اعظم نہیں کہتا، کاہے کا اعظم. مسلمان لشکر گیا جناب فتح کرنے کے لیے. اس وقت دیواریں ہوتی تھی شہروں کی، چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا. اب کیا کیا جائے؟ جوش میں آ کے لشکر نے بیک وقت نعرہ تکبیر بلند کیا، دیواریں گر گئی، شہر فتح ہو گیا. ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں، یہ بھی کرامت ہے. لیکن اس کرامت کا کوئی سبب بھی تھا. کیا سبب تھا؟ ان لوگوں کی ایمانی قوت تھی. ہم اب جیسے لوگ یہاں کھڑے ہو کے 10,000 دفعہ اللہ اکبر کے نعرے لگانے کچھ ہوتے ہی نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ مضبوطی نہیں. تو آپ نے کتاب لکھی منازل السائرین، اس کے 10 اس میں آپ نے حصے بنائے، اس کے ہر حصے میں 10 باب باندھے، تو کل 100 باب ہیں اس میں. اب وہ باب سے گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ کا جو ایک باب ہے وہ ایک باب 1 یا 2 صفحے کا ہی ہوتا، بس بڑی باریک سا رسالہ ہے یہ. اس کے اندر پہلا قدم آپ نے کہا بیداری ہے. اور بیداری کے اس باب میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس میں قرآن مجید کی ایک آیت لے کر آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ. آپ نے اس کو پہلا قدم مانا ہے، پہلا قدم. تو ایسی کہنے ہیں پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. اورنگزیب عالمگیر کا ایک قصہ مشہور ہے، لیکن یہ قصہ کئی بادشاہوں کے ساتھ منسوب ہے، تو پتہ نہیں کس کے ساتھ اصل میں ہے، لیکن اس کے ساتھ زیادہ مشہور ہے. اجمیر شریف چلا گیا، وہاں پر اس نے دیکھا کہ باہر بہت سے اندھے ہیں. کہ اتنے سارے اندھے یہاں کیوں ہیں؟ ان کا جن کو پتہ چلا تھا کہ بابا جی بڑی کرامت والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں آئیں گے تو ہماری آنکھیں درست ہو جائیں گی. تو ان کا اچھا کتنے عرصے سے ہیں؟ کہ یہ اتنے سال سے ہے، یہ اتنے سال سے ہے، یہ اتنے سال سے. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اندر جا رہا ہوں، میں فاتحہ خوانی کے بعد واپس آؤں گا، جس کی آنکھیں واپس نہ آئی اس کی گردن اڑا دوں گا. وہ اندر چلا گیا، باہر شور مچ گیا، رونا پیٹنا شروع ہو گیا. جب وہ باہر آیا تو سارے خوشی سے ناچ رہے تھے، سب کی آنکھیں واپس آ گئی تھی. جو 8-8 سالوں سے، 4-4 سالوں سے، 2-2 سالوں سے وہ پڑے ہوئے تھے، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، ان کو تو کچھ نہیں ہوا. لیکن جب
ان کے اندر وہ چیز آئی تب کام ہوا. آپ ایک چیز سوچیں نا، آج عالم اسلام کا کیا حال ہو رہا ہے. ہر موقع پہ جمعہ کی نماز لے لیں، عید لے لیں، کوئی لے لیں، مساجد میں امت کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. کیا پورے عالم اسلام میں یہ جو دعائیں ہو رہی ہیں ان میں کوئی اللہ کا ولی کبھی نہیں بیٹھتا ہوگا؟ پھر کیوں نہیں عالم اسلام کے حالات درست ہو رہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم کھڑے نہیں ہیں، ہم بیٹھے ہیں. کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. بیداری، یہ احساس کہ ہم خسارے میں ہیں، یہ احساس کہ ہم غلطی پر ہیں، یہ احساس کہ ہمیں اپنی غلطی کو درست کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. یہ بہت اہم بات ہے. اور ایسی جب میں گفتگو کرتا ہوں تو پھر لوگ مجھے بزرگوں کے فلاں بزرگ نے یہ کہا ہے، سائیں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، جی سیدنا سید علی حجویری عرف عام میں جن کو داتا صاحب کہا جاتا ہے انہوں نے یہ کہا ہے، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے بانی انہوں نے یہ کہا ہے، جن کو ہمارے یہاں پیران پیر کہا جاتا ہے. انہوں نے ایک موقع پہ یہ تو کہا ہے، لیکن جو دوسرے موقع پہ کہا ہے وہ کدھر گیا؟ مجھے ایک صاحب نے سائیں سلطان باہو کا کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ جو نگاہ ہے صاحب کیمیا نظر وہ ہوتی ہے جو ایک نگاہ میں طالب کو غرق مع اللہ کر دے. میں نے کہا جی میں مانتا ہوں، الحمدللہ بالکل مانتا ہوں، لیکن کیا انہوں نے سب کے ساتھ یہ کیا؟ نہیں، سب کے ساتھ تو نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ پھر ایک جواب انہوں نے دیا، میری طبیعت بڑی خوش ہوئی. بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، بات کو سمجھتے ہیں. میں یہ بات ان کے اس میں نہیں کر رہا، میں تعریفاً کر رہا ہوں. انہوں نے آگے سے پھر مجھے ایک اور کال بھیجا سائیں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کہ تم حلالی پرندے بن جاؤ، شکاری خود تمہاری طرف آئے گا. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مجھ سے بھی کئی بار بہت سے لوگ کبھی رابطہ ہوتا ہے، کسی بندے کا بتائیں جی جو بس ایک نظر میں سارے لطائف جاری کر دے. سبحان اللہ، وہ تیری اوقات ہے، تیرے پاس ہے کیا؟ کچھ تھوڑا سا ہو نا، لیکن تھوڑا سا ہو تو بندہ یا اللہ یہ ہے، باقی تجھ سے دعائیں کچھ کر دے، کچھ تو ہو. ہم ایسے لوگوں کو جانتا ہوں میں جو 15 20 25 سال ہو گئے ابھی تک انتظار میں ہیں کہ کوئی ملے جس کے سامنے ہم بیٹھیں، وہ ایسے کر کے نظر مارے اور یہ سب کچھ میرے سارے لطائف جاری ہو جائیں، میری ساری منازل پوری ہو جائیں. اب بزرگوں نے جو کہا ہے یہ قابلیت کی بات ہے کہ اس میں یہ قابلیت ہوتی ہے، لیکن یہ قابلیت کیا وہ ہر ایک پہ استعمال کرتے ہیں؟ وہ ہر ایک پہ استعمال نہیں کرتے. تاریخ تصوف میں کوئی مثال ایسی نہیں، مستند کوئی مثال ایسی نہیں. بزرگان دین آپ نے بھی سنا ہوگا، بزرگان دین نے اسلام پھیلایا کس طرح پھیلایا؟ حسن سلوک سے. کتنی دفعہ آپ نے سنا کہ جی فلاں بزرگ نے اتنے لاکھ بندہ مسلمان کیا صرف ایک نظر ڈال کے؟ آپ نے کیا سنا ہمیشہ؟ ان کے حسن سلوک سے، ان کے معاملات سے، ان کی محبت سے. بزرگوں کی اصلی کرامت جو ہے وہ استقامت اور محبت ہے. اور یہ جو معجزے اور یہ کرامتیں ہوتے ہیں نا، یہ ایمان والوں کے لیے نہیں ہوتے. میرا میں آج جامی صاحب سے، صبح علامہ صاحب سے بڑی اچھی نشست رہی ہماری، تو ان سے میں ذکر کر رہا تھا میری بڑی خواہش ہے 2 کتابوں کی بیانات کا. ایک یہی منازل السائرین، بہت خوبصورت کتاب ہے، اور ایک سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فتوح الغیب. میرا بڑا دل ہے کہ ان کی جو ہے وہ بیانات کے سلسلے شروع کیے جانے چاہیے، لوگوں کو پتہ تو چلے اصل کیا چیز ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ اگر کبھی مل بھی جائے تو وہ رہتی ہے یا نہیں رہتی. ہمارے ایک عزیز ہیں، انہوں نے شدید اصرار پر ایک چھوٹی سی محفل کا اہتمام کیا. وہ 10-15 لوگ ہوں گے بلائے گئے، اور لطیفہ قلب جاری کیا گیا. ان میں سے کوئی بھی اس کو قائم نہیں رکھ سکا. تو اس قسم کی باتوں میں پڑھ کے عمل کو چھوڑ دینا. اب وہ جو 15 سال سے لوگ ابھی تک انتظار میں بیٹھے ہیں، وہ کسی کے ساتھ جڑے ہوتے تو پتہ نہیں کب کے ماشاءاللہ کہاں کے کہاں پہنچ بھی گئے ہوتے. آج ان کے پتہ نہیں کتنے آگے شاگرد ہوتے، وہ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. ہمارا دین عمل کے ساتھ روحانیت کو مانتا ہے. اگر کوئی 1 2 3 قصے ہمارے مستند موجود بھی ہیں تو وہ اصول نہیں ہے، وہ کلیہ نہیں ہے، وہ کسی ایک کے لیے ہوا ہے. آپ کے لیے کیوں ہو؟ آپ ہیں کیا؟ میں ہوں کیا؟ کچھ ہو، چاہے وہ محبت کی شدت ہی ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں اصل بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ والوں کو تلاش کریں، ان سے روحانیت سیکھنے کے لیے. ہمارے یہاں حال یہ ہے، سلاسل تصوف ہیں ماشاءاللہ، آپ سب نے نام سنے ہوئے، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، شاذلیہ، بے تحاشا سلاسل.
ہمارے یہاں 4 مشہور ہیں، 300 سے زیادہ ہیں، 40 کے تو میں نام آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں۔ غلط فہمیاں بڑی ہم نے بنائی ہوئی ہیں، ہر سلسلے کے اسباق ہیں۔ یہاں پہ لوگوں کو خلافتیں مل گئی، اپنے اسباق میں سے ایک بھی سبق نہیں پتہ نہیں کیسے مل گئی۔ اب وہ آگے پھر کیا مرید کریں گے، کیا تربیت کریں گے، تو پھر جیسے وہ پیر ویسے ہی ان کے مرید بھی بعد میں پیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔